آج ذی القعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ تین کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذی القعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ ذی القعدہ کے پہلے جمعے کا دن جس گھر میں یہ تین کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جمعے کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ میرے بھائیو، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، لیکن آج ذی القعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ذی القعدہ کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ذی القعدہ کا پہلا جمعہ ہے، آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ تین کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ تین چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے نیت کر کے بیٹھیں گے، میرے بھائیوں، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج میرے تمام بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ذی القعدہ کا پہلا جمعہ ہے، میرے بھائیوں، یہ تین کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ میرے بھائیو، آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے خدا را آپ نے ذی القعدہ کے پہلے جمعے کے دن یہ تین کام کرنے ہیں۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ ذی القعدہ کے پہلے جمعے کو شروع ہو سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، پیارے بھائیوں، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آج آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ تین کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ کے گھر جا کر ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ذی القعدہ کا پہلا جمعہ ہے، آ چکا ہے، اور آج بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے چھوٹے تین کام ضرور کر لو، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آج ذی القعدہ کا پہلا جمعہ ہے، آج کے دن جس گھر میں یہ تین کام ہو جائیں گے، اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ذی القعدہ کا پہلا جمعہ آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ تین کام ضرور کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 1 منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ ذی القعدہ کے پہلے جمعے کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کیجئے، لیکن اگر صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہیں تو صرف 1 منٹ نکالنے سے ذی القعدہ کے پہلے جمعے کے دن آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے بند کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں منگتا بیکاری فقیر بن کے بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے
آج مانگ لو، من پسند نوکری چاہتے ہو وہ مانگ لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو گے میرے بھائیوں، تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا اتنا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیاں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے، آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج ذی القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا ہو کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ ذی القعدہ کے پہلے جمعے کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت مل جائے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ذی القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی نام یا رزاق و یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق و یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق و، اے رزق دینے والی ذات، یا رزاق و یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق و یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق و یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق و یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق و یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے
آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا رزاق و یا فتاح کو بتائی گئی طریقے سے پڑھا، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، یہ ذی القعدہ کا پہلا جمعہ بار بار نہیں آئے گا، آپ نے یا رزاق و یا فتاح کو بتائی گئی طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے، اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کو طعنے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ذی القعدہ کے پہلے جمعے کا دن ہے۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں جو آج ذی القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، اور رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا، آج یہ 3 کام کر لینا، سینے کا راز بتا رہا ہوں، ذی القعدہ کے پہلے جمعے کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے چلا جائے گا، اس کی مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نوازا جائے گا، بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جو ذی القعدہ کے پہلے جمعے کا دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائی گئی طریقے سے وظیفہ اور اعمال کرے گا، آج جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، یا لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کی مقدر میں لکھ دیا جائے گا، پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی جاؤ گے۔
تو انشاءاللہ رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج یہ موقع سال میں صرف ایک بار مل رہا ہے، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا ہوگا۔ ذی القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ اور دھیان سے اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ جب دل کو سکون مل جائے، میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا ہے۔ مولا کریم تو رازق ہے بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ آپ کے اس ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کسی کے حالات بدل سکتے ہیں، کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک